السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر باسط ہے اور میں عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل گجرات میں میڈیسن کا پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ہوں۔ بہت سے لوگوں کے بہت سے سوال ہیں کرونا کے بارے میں، بہت سے لوگ جواب بھی دے رہے ہیں، الحمدللہ اس کو ہم نے سمجھنا بھی کوئی نہیں، لیکن ایک کویری جو میں کلیئر کر دوں کیونکہ بار بار ہر کسی کو بتانا مشکل ہے۔ دیکھیے، ٹیسٹ پازیٹیو آیا، پھر وہ نیگیٹو بعد میں ہو گیا، یا نیگیٹو تھا تو پازیٹیو کر دیا۔ ہر بیماری کے ہر ٹیسٹ کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ شرح خواندگی بہت زیادہ ہے اب ہمارے ملک میں، لوگوں نے ایف ایس سی تو کی ہوگی، اگر جن لوگوں نے انٹر میں یا ایف ایس سی میں پیسے نہیں دیے، سفارشیں نہیں کرائیں، یا انہوں نے کبھی لیبارٹری کا منہ دیکھا ہو، مشینیں دیکھی ہوں، تو انہیں یاد ہوگا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں یہ ہر مشین جو ہوتی تھی اس میں ایک ہیومن ایرر کا بھی ہوتا تھا اور اس میں ایک مشین کے ایرر کا بھی ہوتا تھا، اور کانسٹنٹ ویلیو ان کے ساتھ یوز ہوتی تھی اس کو منیمائز ان ایررز کو کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے، پی سی آر جو ہے بیسیکلی ایک مشین آپریٹڈ پروسیجر ہے، ٹھیک ہے۔ اس جو ٹیسٹ ہو رہا ہے پی سی آر، اس کی اسپیسیفسٹی ہے، اس کی سینسٹیوٹی ہے، اس کی پازیٹیو پریڈکٹیو ویلیو ہے، اس کی نیگیٹو پریڈکٹیو ویلیو ہے، اس کی کانسٹنٹ ریشیو ہے۔ بھائی اب یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے یہ ٹک ٹاک کا لیکچر تو ہے نہیں کہ جس میں اب 1 منٹ میں سارا کچھ بتاؤں اور اس کے بعد آپ سارے ایکسپرٹ بن جائیں۔ اس کے لیے 5 سال MBBS ہے، اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے، مغز ماری ہے، اسٹیٹسٹکس کی یہ اسٹڈیز ہیں، PhD ہوتی ہے۔ آپ کو اگر اتنا پرابلم ہو رہا ہو یا اس کو مسئلہ ہو تو آپ گوگل کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ دیکھیے، جو ٹیسٹ ہے PCR، اس کی اسپیسیفسٹی فرق ہے، 100% نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کا سیمپل کہاں سے لیا ہے۔ مثلا اگر آپ نیزل سویب لیتے ہیں، ناک سے جو سیمپل لیتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے ہاں عام یہی طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے، تو نیزل سویب کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ 63% ہے، یعنی اگر آپ نے 100 ٹیسٹ کیے ہیں تو اس میں پروبیبلٹی یہ ہوگی کہ 63 ٹیسٹ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک سے پازیٹیو ہوں گے، اور 37% جو ہیں وہ فالس نیگیٹو ریزلٹس تھے، یعنی وہ پازیٹیو تھے، ان میں وائرس ہے لیکن مشین اپنی لیمیٹیشنز کی وجہ سے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائی۔ دیکھیے، ہر بیماری کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کلینکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں، بایو کیمیکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو لیبارٹری کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ریڈیولوجیکل پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ایکس رے فائنڈنگز ہوتی ہیں، پھر ان کی سی ٹی اسکین فائنڈنگز ہوتی ہیں، پھر پیشنٹ کی آکسیجن سیچوریشن کے ایشوز ہوتے ہیں، پھر پیشنٹ کی ایک پوری جو ہے وہ ہم نے کی، دس از اے ملٹی ڈائمینشنل اپروچ۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی ایک بیماری جس نے لوگوں کی زندگی کو داؤ پہ لگایا اور پھر ماشاءاللہ وہ برازیل میں قبیلے بھی ہیں اور پھر امریکہ بھی جو ہے وہ زبان کھول کے $9,000 کا جو ہے وہ مانگ رہا ہے ہم سے ڈیڈ باڈیز ہمارے بزرگوں کی۔ تو ایسی صورتحال میں ایک جو پرچی ہے اس پہ ہم نے ڈیسیژن، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مریض کے اوور آل کنڈیشن کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمارے پروفیسر تھے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں، پروفیسر ہیں، ایکس پروفیسر تھے، پروفیسر متی اللہ، بڑا جانا پہچانا نام ہے پنڈی اسلام آباد کا۔ تو سر کو جب یہ کرونا ہوا تو ان کا جب ٹیسٹ کیا 3 سے 4 دفعہ ان کا کرونا کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا، لیکن ان کا ایکس رے، ان کا سی ٹی اسکین، اس پہ ٹپیکل فائنڈنگز، پھر پیشنٹ سیچوریشن مینٹین نہیں کر رہا، اس کے کلینکلی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، تو کنسلٹنٹس کے پینل نے اوپینین دیا، ان کو کرونا ڈکلیئر کیا، ان کو ٹریٹ کیا، وہ ICU سے باہر بھی آئے اور الحمدللہ وہ امپرووڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ڈیسیژن میں کہ جی ہمارا ایک مریض ہے، اس کی چیسٹ ایکس رے میں فائنڈنگز آ رہی ہیں، وہ بیمار ہے، وہ آکسیجن پوری نہیں کر پا رہا، اس کو بخار ہے، اس کے لیبارٹری کے ٹیسٹ جو ہے وہ خراب آ رہے ہیں، اس کا سی ٹی اسکین ڈسٹرب آ رہا ہے، اور پیشنٹ کا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا تو لڈیاں ڈالنی شروع کر لیں اور مریض کو چھٹی دے دیں، مریض گھر جائے، مریض 1 دن میں ایکسپائر ہو جائے اور بعد میں جو ہے شور مچاتے پھریں جی اچانک کچھ ہو گیا تھا، ٹیسٹ تو نیگیٹو آ گیا تھا۔ ایسے اچانک کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیجر، ہر بیماری کا ہر چیز کا ہر چیز کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ وہ تو پھر آپ گھبرائیں نہ، تو نہ گھبرائیں گے تو ابھی تو پیک ماشاءاللہ حضرت نے فرمایا کہ پیک تو بھی اگست میں آئے گی۔ خدا را اس بات کو سمجھیے کہ جو مریض پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہیں، وہ کرونا وائرس کا انتہائی آسان شکار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مریض جو ہے جلد از جلد ان کا مزید کمپلیکیشن میں جانے کا، حالت خراب ہونے کا اور خدا نخواستہ ان کی موت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس طرح کے اعلان کرنے کہ جی وہ دل کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے بھائی، دل کا مسئلہ تھا، دل کا ہی مسئلہ بنایا کرونا نے، اس مسئلے میں اضافہ کر کے انسان کی ڈیتھ کیا۔ کرونا باہر سے کوئی بریف کیس نہیں لے کے جاتا، وہ جو آرگن کمزور ہوگا وہ رسپونڈ کرے گا، وائرس وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریپلیکیٹ کرے گا، وہ اپنی ڈسٹرکشن کرے گا۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے اور اپنے مریضوں کی، خاص طور پہ جو آپ کے مریض ہیں اس طرح کے، اس عمر کے لوگ، گھر میں دل کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اللہ کا واسطہ ان کا خیال کریں، ان کو جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ، فیس ماسکنگ، بے جا ان کو گھروں سے نہ نکلنے دیں، ان کا خیال کریں، اور باہر سے وائرس پوٹلیوں میں بھر کر ان کے لیے لے کے بھی نہ جائیں۔
کہ کرونا میں جو مبتلا مریض ہے وہ کوئی دھماکہ نہیں کرے گا یا اس کے جسم سے کرونا نکل کے باہر نہیں آئے گا جو آ کے از خود اعلان کرے گا کہ میں کرونا تھا اور یہ مریض کی ڈیتھ ہو گئی. کرونا انسان کے تمام میجر اعضاء کو جو ہے متاثر کرتا ہے. بس اتنا کرتا ہے کہ آپ جس بیماری میں آلریڈی مبتلا ہیں یہ اس بیماری کی شدت کو بہت زیادہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے, اور جو ایک بیماری ہوتی ہے اس کے انسان کے انتقال میں جو ہے وہ ایک سہولت فراہم کرتا ہے اس بیماری کی وجہ سے. ظاہر ہے اگر تمام میجر جو ہے یہ اعضاء کو متاثر کرتا ہے تو پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل اگر ایک آدمی ہے یا کوئی پیشنٹ ہے اس میں خون کا کلاٹ بنتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, وہ خون کا کلاٹ بنتا ہے, وہ مریض کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو شور یہ مچتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک تھا, یہ شوگر تھی, یہ بلڈ پریشر تھا, یہ گردوں کے مسئلے تھے, یہ پھیپھڑوں کے مسئلے تھے, ان کو کرونا میں ڈال دیا. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کرونا جو ہے جو جسم کے اعضاء پہلے سے متاثر ہوتے ہیں ان کے متاثر ہونے کی رفتار کو انتہائی تیز کرتا ہے, ڈیتھ کے یا بیمار ہونے کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, مورٹیلٹی انکریز کرتا ہے. یہ ایک بلڈ بورن ڈیزیز ہے. خون کا دورانیہ, خون کے بنیادی جتنے جو ایک عوامل ہیں یا اس کا جتنا ایک کام ہے اس کو متاثر کرتا ہے. ڈسامینیٹڈ انٹراواسکولر کوآگولیشن جس کو DIC کہتے ہیں وہ کرواتا ہے, جسے خون کے انتہائی بنیادی جو انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ کام رکھے ہوئے ہیں وہ خون نہیں کر پاتا, جس سے جو ہے وہ مریض کے وہ جو اعضاء بیمار ہوتے ہیں وہ مزید پیچیدگی کا شکار ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ ریئیکشنز ہوتے ہیں, انفلیمیٹری سٹارم آتا ہے اور جس کی وجہ سے پیشنٹ بہت جلدی فیسیلیٹیٹ ہو کے ڈیتھ ہو جاتی ہے. دل کے مریض, گردوں کے مریض, اور بلکہ اس میں یہ بھی ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ اگر آلریڈی پہلے کوئی بیماری چل رہی ہے وہ مریض زیادہ خدشہ ہے ان کی موت کا.